تہجد کے وقت ہم دعا مانگتے ہیں پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہماری دعا تہجد کے وقت کیوں نہیں قبول ہوتی؟ حالانکہ تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرات محترم، ہماری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی، ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، ہم اس طرح دعا نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ تہجد کے وقت اٹھ کر آپ اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر آپ جب مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب آپ آنسو بہا بہا کر، آپ رو رو کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین کبھی آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ہمیں رونا نہیں آتا تو کم از کم ہم رونے والا منہ بنا لیں۔ اللہ کو ہماری یہ ادا اتنی پسند آئے گی، اللہ ہماری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین سے مانگنا کچھ اس انداز سے ہے کہ یا اللہ میں بے اولاد ہوں، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر، اللہ مجھے صالح اولاد عطا کر، اللہ مجھے خوبصورت سیرت اولاد عطا کر۔ اللہ میں نے تجھ ہی سے مانگنا ہے، اللہ تو ہی میرا خالق ہے، اللہ تو ہی میرا مالک ہے، اللہ میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ اللہ میں تیرے در پہ چل کے آیا ہوں، اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوں، اللہ مجھے اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم نہ کر۔ جب اس انداز سے آپ اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ کبھی آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کے ساتھ۔ آپ بھی اس انداز سے اللہ سے دعا مانگیں تو آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ وہ شخص دعا کچھ اس طرح کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس کی دعا اللہ قبول کریں گے۔ اور ہم دعا مانگتے ہیں، جلدی بڑی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک شخص نے نماز ادا کی، جلدی جلدی دعا مانگی، جانے لگا، اللہ کے رسول سے سلام لیا۔ آپ نے فرمایا تیری نماز اور دعا اللہ نے قبول نہیں کی ہے، دوبارہ ادا کر۔ اس نے دوبارہ نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھی، ٹھہر ٹھہر کے خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام اور دعا کیا تو اللہ کے رسول نے کہا اب تیری نماز بھی قبول ہے، اب تیری دعا بھی قبول ہے۔ ٹھہر ٹھہر کے دعا مانگنی ہے، رو رو کر مانگنی ہے، اسماء حسنہ کے ساتھ مانگنی ہے، اور کچھ ایسے کلمات ہیں جن کے ساتھ ہم اللہ کے حضور تہجد کے وقت دعا مانگیں گے، اللہ کبھی ہماری دعا رد نہیں کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے اور انہوں نے اللہ سے دعا ان کلمات کے ساتھ مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص دعا مانگتے ہوئے یہ کلمات پڑھ کر دعا مانگے گا، اللہ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ آپ بھی تہجد کے وقت جب اللہ سے دعا کریں تو آپ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اللہ سے دعا مانگیں، پھر اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب وہ یہ کلمات پڑھ کر تہجد کے وقت اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا وہاب، یہ سارے اللہ کے اسماء حسنی ہیں۔ اگر آپ ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ کبھی آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور دعا مانگتے وقت مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اللہ تو مجھے عطا کرے گا، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ میں تیرے سامنے سوال کر رہا ہوں۔ یقین مکمل ہوگا پھر دعا قبول ہوگی۔ حضرات محترم، دعا اللہ کیوں نہیں قبول کرتا؟ اللہ رب العالمین تو بہانے تلاش کرتے ہیں، میرے بندے مجھ سے مانگ کے دیکھ تو صحیح، میرے در پہ چل کے آ تو صحیح، میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دیکھ تو صحیح۔ اللہ کو اللہ کی بزرگی کا واسطہ دیجئے، اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ ہے، اللہ تجھے تیری بزرگی کا واسطہ ہے۔ اللہ میں بڑا محتاج ہوں، اللہ دنیا والے تانے مارتے ہیں، اللہ دنیا والے باتیں سناتے ہیں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو کافروں کو دے رہا ہے، اللہ تو یہودیوں کو دیتا ہے، اللہ تو عیسائیوں کو دیتا ہے، اللہ تو ہندوؤں کو دیتا ہے، اللہ تو مشرکوں کو دیتا ہے۔ اللہ میں تو پھر تیرے سونے اور پیارے آخر لاڈلی نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اللہ میں تیرے در پہ چل کے آیا ہوں، اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوں۔ جب اللہ کو اللہ کی بزرگی کا واسطہ دیں گے، اللہ کو اللہ کی کبریائی کا واسطہ دیں گے، اللہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرے گا۔ محترم ناظرین، دعا مانگتے وقت اللہ رب العالمین کے سامنے منہ بنانا ہے، رونا ہے، اسماء حسنی کے ساتھ دعا کرنی ہے، ٹھہر ٹھہر کے دعا کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین تو ناراض ہوتے ہیں اگر اللہ سے دعا نہ کی جائے، اللہ سے نہ مانگا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ رب العالمین سے جو نہیں مانگتا اللہ اس پر غصے ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگو گے دنیا والے ناراض ہوں گے، اللہ سے نہیں مانگو گے اللہ اس وقت ناراض ہوگا، جب اللہ سے مانگو گے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا آپ نے اتنی ساری حدیثیں سنائی ہیں، یہ سارے طریقے ہم آزما چکے ہیں، ہماری دعا پھر بھی قبول نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں ہیں، یا اللہ دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، یا اللہ آپ کی دعا کو آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنا دیتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کی وجہ سے آپ پر آنے والی مصیبتیں بلائیں پریشانیاں ٹال دیتا ہے۔ نماز تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حضرات اٹھ کے رب کے سامنے منہ بنا کر دعا مانگنا آپ کا کام ہے، آپ کو معاف کرنا اللہ کا کام ہے۔ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں، پھر دعا مانگیں، پھر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ساری تسبیحات جب تہجد کے وقت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ حضرات اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور پیار محبت سے کامنٹ سیکشن کے اندر ایک اللہ کا پیارا سا نام لکھ دیجئے، یا رحمان یا رحیم یا کریم، کچھ بھی لکھ دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔